السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، کہانی کی طرف چلنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے، میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کلک کر دیجیے گا تاکہ سب نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ دوستوں، چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آج سمر بہت خوش تھی کیونکہ آج اس کا BA کا رزلٹ اناؤنس ہونا تھا اور اس نے پورے کالج میں ٹاپ کیا تھا۔ اور جب کالج میں تقریب انعامات ہوئی تو مہمان خصوصی کے ہاتھ سے شیلڈ اور نقد انعام وصول کرتے ہوئے سمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سامنے بیٹھے ہوئے اس کے والدین کے سر فخر سے بلند ہو گئے۔ سمر کے والد اور والدہ تدریس کے شعبے سے وابستہ تھے۔ وہ سمر کو خوب تعلیم دلوانا چاہتے تھے اور کسی اونچی پوسٹ پر دیکھنا چاہتے تھے۔ سید عباس شاہ نے اپنی خاندانی روایات کو پس پشت ڈال کر سمر کو بیچلرز کی ڈگری دلوائی۔ اب ان کا ارادہ تھا کہ سمر کو مزید تعلیم دلوائی جائے۔ عباس شاہ اور طاہرہ شاہ نے پروگرام بنایا کہ سمر کو ماسٹرز کے لیے یونیورسٹی میں داخل کروایا جائے گا۔ چونکہ یونیورسٹی میں داخل ہونے کے لیے سمر کو دوسرے شہر جانا تھا، اس لیے اس کی رہائش کا بندوبست بھی کسی ہاسٹل میں کیا جانا تھا۔ سمر نے جب یونیورسٹی میں قدم رکھا تو وہ حیران رہ گئی کہ یہ دنیا اس دنیا سے بالکل مختلف تھی جہاں سے سمر نے تعلیم حاصل کی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا انگلش ڈپارٹمنٹ میں کیسے جایا جائے۔ وہ کھڑی سوچ رہی تھی، اتنے میں کچھ شریر اسٹوڈنٹس کا ٹولہ ادھر سے گزرا اور سمر کی صورت دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ یہ ایک نیو کمر ہے۔ وہ سب لڑکی اور لڑکیاں اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے اور اس سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ سمر نے کہا، مجھے انگلش ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے۔ ایک شریر نے جواب دیا، ادھر سے دائیں جانب مڑ کر سامنے جانا ہے اور بائیں جانب مڑ کر سیدھا انگلش ڈپارٹمنٹ ہے۔ سمر مطلوبہ راستے پر چلتی ہوئی جب اس جگہ پہنچی تو سامنے برگد کا ایک بوڑھا پیڑ تھا اور اس کا اتنا بڑا حجم تھا، اتنا بڑا تھا کہ ہزار لوگ اس کے سائے کے تلے بیٹھ سکتے تھے اور اس کی شاخیں زمین تک لٹک رہی تھی اور داڑھی کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے انسان خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ یہ ایک پرسکون گوشہ تھا۔ سمر آرام سے اس کے نیچے بیٹھ گئی۔ وہاں بہت ٹھنڈک تھی اور اسے نیند آنے لگی، لیکن وہ سونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے فوراً وہاں سے اٹھ کر رہائشی عمارت کی طرف چلی گئی۔ سمر کی روم میٹ بہت اچھی تھی، انہوں نے اس کا بہت خیال رکھا اور اس کو گھر کی بالکل بھی یاد نہیں آنے دی۔ اب وہی پڑھائی کی روٹین تھی، روز و شب بہت مصروف گزرنے لگے۔ ایک دن سر کاظمی کی کلاس آف تھی اور تو سمر، مہک اور سمن ٹہلتی ہوئی اس طرف آنے کے لیے جدھر برگد کا درخت تھا۔ جب مہک نے دیکھا تو اس نے سمن کو آواز دی تو سمن خوفزدہ ہو گئی، دونوں بھاگ پڑیں اور سمر بھی ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ تینوں نے ہاسٹل میں آ کر دم لیے۔ سمر نے بھاگنے کی وجہ پوچھی تو مہک نے کہا، یہ برگد کا درخت آسیب زدہ ہے، اس لیے آئندہ کبھی اس طرف مت جانا اور کوئی اسٹوڈنٹ بھی اس برگد کے درخت کے نیچے نہیں بیٹھتا۔ سمر کو ان دونوں کی باتوں کا یقین نہیں ہے۔ خیر، وہ ویکینڈ پر گھر جانے کی خوشی میں سب کچھ بھول گئی اور جب 2-3 دن گزار کر سمر واپس آئی تو اس کی دونوں روم میٹس واپس نہیں آئی تھیں۔ سمر یونیورسٹی جا کر بہت بور ہوئی اور اس نے سوچا کہ کچھ نوٹس بنا لیے جائیں۔ وہ لائبریری گئی، وہاں سے کچھ کتابیں ایشو کروائیں اور سکون حاصل کرنے کی غرض سے وہ اس برگد کے درخت کے پاس پہنچ گئی، کیونکہ وہ ایسی کہانی پر یقین نہیں کرتی تھی۔ آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی اور کتابوں سے مواد نکال کر لکھنا شروع کر دیا۔ ابھی اس نے ایک پیج ہی لکھا تھا کہ اسے بہت ہی خوبصورت میوزک کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑانی شروع کر دی تو اسے کہیں بھی کوئی میوزک بجانے والا نظر نہ آیا۔ سمر نے اس سے پہلے اس قسم کا میوزک کبھی نہیں سنا تھا۔ ٹھنڈی چھاؤں اور میوزک نے سمر کو مدہوش کر دیا۔ گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی اور اسے بہت سکون محسوس ہونے لگا۔ جب اسی حالت میں کافی دیر گزر گئی تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو سمر کو ہر چیز بے معنی لگنے لگی۔ پھر وہ اٹھنے کے لیے اپنے کاغذات سمیٹنے لگی۔ اچانک یہ کاغذات کا پلندہ جو انتہائی نفاست سے لکھا ہوا تھا اور پن اپ کیا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ جب سمر نے اس کو کھول کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ اس کو مطلوبہ نوٹس تھے اور اس میں انتہائی تفصیل سے مطلوبہ سوالات کے جوابات لکھے گئے تھے۔ سمر نے بڑے غور سے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے کچھ بھی سمجھ نہ آیا۔ آخر کار وہ اٹھ کر ہاسٹل آ گئی جہاں میگ اور سمن شدت سے اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ ان کی باتوں کے دوران یکدم سمر کی پریشانی رفع ہو گئی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور سمر وہ واقعہ بھول بھال گئی۔ اس نے مہک وغیرہ سے اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ رات کے تیسرے پہر ایک خواب نے سمر کی آنکھ کھل گئی۔ مہک اور سمن سو رہے تھے لیکن وہ خواب خرگوش کے مزے نہیں لے رہی تھی۔ بنیادی طور پر سمر ایک حقیقت پسند لڑکی تھی لیکن خواب نے اس کو وسوسوں میں ڈال دیا تھا۔ جتنا اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیتی وہ اتنا ہی اس کے حواسوں پر چھاتا چلا جا رہا تھا۔ اسی اثناء میں ویکینڈ آ گیا اور سارا ہاسٹل خالی ہو گیا اور سمر کو لینے کوئی نہ آیا تو وارڈن نے اس سے کہا کہ آپ نا ہاسٹل کی بجائے نا میرے پاس آ کے میرے کوارٹر میں رہ لیں،
مجبوراً سمر کو اس کے ساتھ جانا پڑا۔ سمر اب برگد کے درخت کے نیچے سے کھڑی ہے اور ایک بہت خوبرو وجی خوبصورت لمبے قد سفید رنگت اور پرکشش شخصیت کا مالک مرد اس کے سامنے ہاتھ میں گلاب لیے کھڑا ہے۔ سمر ایک سحر کی کیفیت میں تھی کہ اچانک وہ چیخنے لگی اور سمر کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ سمر اس آدمی کو بھلا نہیں پاتی اور اس کی طبیعت بھی مرجھا سی جاتی ہے اور اس کا اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر تہجد کی اذان ہو چکی تھی اور وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھ چکی تھی۔ اور پھر نماز کے بعد تلاوت اور اس کے بعد فجر کے بعد چہل قدمی کے لیے وہ باہر یونیورسٹی ایریا میں نکل آئی تھی۔ ابھی ہلکا ہلکا اندھیرا تھا اور دور چبوترے پر کھڑے ہو کر اسے برگد کا درخت نظر آیا۔ وہ اسے میوزک اور کاغذات کے پلندے والی بات یاد آ گئی اور سمر کے قدم خود بخود برگد کے درخت کی طرف اٹھنے لگے۔ اب وہاں پہنچ کر اس کو وہی آدمی نظر آ گیا جو کہ خواب میں سے نظر آیا تھا۔ سمر نے ایسا وجیح اور مکمل مردانہ حسن نہیں دیکھا تھا، وہ سحر زدہ ہو کر رہ گئی، ارد گرد کی دنیا سے بیگانہ ہو گئی۔ اس نے سمر کو ایک پھول دیا جس کا رنگ گلابی تھا اور وہ خوشبو ایسی تھی کہ سمر نے کبھی ایسی خوشبو نہ استعمال کی تھی اور نہ ہی کبھی سونگھی تھی۔ اور جب سمر نے اس کو سونگھا تو وہ مدہوش ہو گئی اور بعد میں وہ آدمی وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ میوزک جو کہ بانسری کی نما تھا پھر بجنا شروع ہو گیا۔ ادھر وارڈن نے جب بستر پر سمر کو نہ پایا تو وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے باہر گئی۔ کیا دیکھتی کہ سمر اس درخت کے نیچے لیٹی ہوئی ہے اور وارڈن نے اس کا آ کر جھنجھوڑا تو سمر کو ہوش آیا۔ وہ بہت کمزور سی محسوس کر رہی تھی اپنے آپ کو، چلنا محال ہو رہا تھا اس کے لیے۔ وہ بڑی مشکل سے ہاسٹل تک پہنچی۔ اب سمر نے ارادہ کیا کہ وہ آئندہ برگد کے درخت کے نزدیک نہیں جائے گی، کیونکہ اگلے دن اس کی اسائنمنٹ تھی اور سبمٹ کروانے کا آخری دن تھا اور مسز ہمدانی بہت سخت تھیں اس معاملے میں، وہ ذرا بھی تاریخ میں دیری برداشت نہیں کرتی تھیں۔ اب سمر پریشان تھی کہ کیا کیا جائے۔ اچانک اسے خیال آیا کہ کسی دوست کو فون کر کے اس سے پتہ کرتی ہوں۔ جب وہ فون لینے کے لیے اپنا کمرے میں گئی تو اس کے ٹیبل پر اس کے فون کے نیچے ایک فائل رکھی گئی تھی۔ وہ فائل کا کور اتنا خوش نما تھا کہ اتنا دیدہ زیب تھا کہ وہ اس کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور نیچے سے وہ فائل اٹھا کر اس کو دیکھنے لگی تو وہ یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ یہ وہی فائل تھی جس کے لیے وہ اپنے دوست کو فون کرنا چاہ رہی تھی اسائنمنٹ کے لیے۔ اس کی اسائنمنٹ خود بخود ہی بن چکی تھی اور اگلے دن اس نے اس اسائنمنٹ کو جمع بھی کرا دیا اور اس کی اسائنمنٹ کی بہت تعریف ہوئی۔ کسی سہیلی سے یہ واقعہ شیئر نہیں کر سکی کیونکہ کوئی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن ایک الجھن اس کے دماغ اور ذہن میں پڑ چکی تھی چونکہ اب اس کا پارٹ 1 کا ایگزام قریب تھا، اس لیے وہ ان سوچوں میں پڑھنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ تمام اسٹوڈنٹ اب فری ہو چکے تھے۔ اب سمر بھی اپنے گھر جانے کے لیے تیار تھی۔ طاہرہ شاہ سمر کی صحت کے لیے کافی فکر مند تھی، جبکہ سمر انہیں آپ کا وہم کہہ کر ٹالتی جا رہی تھی۔ سمر اپنے ایگزامز کی تیاری میں مصروف تھی کہ اچانک کبھی منڈیر پر اور کبھی صوفے پر وہی نوجوان اس کو اس کے گھر میں بھی نظر آتا۔ اب وہ واقعی پریشان ہونا شروع ہو گئی تھی کیونکہ اب وہ اس کے گھر تک آ چکا تھا۔ پھر اس نے پڑھنا شروع کر دیا کہ کتاب میں ویسی ہی لکھائی میں ایک پرچی ملی جس پر لکھا ہوا تھا رات 12 بجے لان میں آنا۔ پہلے تو وہ کاغذ پڑھ کر سمر خوفزدہ ہوگی، لیکن اب وہ اس مسئلے کا حل چاہتی تھی، اس لیے رات کا انتظار کرنے لگی۔ آخرکار 12 بج گئے اور وہ لان میں پہنچی کہ اچانک ایک درخت پر وہ نمودار ہوا اور اس نے کہا کہ میں تمہاری مخلوق میں سے بالکل نہیں ہوں اور مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں بس تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہوں اور اس لیے تمہیں زیادہ تر اکیلا رہنا پڑے گا۔ سمر نے اسائنمنٹ اور نوٹس کا متعلق پوچھا تو اس کا ہی کام تھا۔ اب وہ سمر کے کمرے میں آنے لگا اور گھنٹوں دونوں بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ جبکہ طاہرہ اور عباس شاہ پوچھتے کہ کس سے باتیں کر رہی ہو تو وہ ٹال جاتی۔ وہ اسے بے موسمی چیزیں بھی لا کر دیتا، جیسے کہ سردیوں میں آم اور گرمیوں میں جاپانی پھل اور بھی بہت ساری چیزیں بھی۔ اب سمر مکمل طور پر اس کی گرفت میں آ چکی تھی اور اس کا ادھر اس کے ایگزام بھی سٹارٹ ہونے والے تھے۔ جب پیپر سامنے آیا تو اسے کچھ بھی نہیں آتا تھا، لہٰذا اس کو پیپر خالی چھوڑنا پڑا۔ اب اسے رزلٹ کی فکر لاحق ہو گئی تھی کیونکہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ رات کو اس سے باتیں کر کے سمر کی صحت پہ بھی کافی اثر پڑنا شروع ہو گیا تو اس کی یہ صحت اس کے والدین بخوبی نوٹ کر رہے تھے۔ عباس شاہ خود بھی ایک عامل تھے، انہوں نے سمر کا عمل کیا تو پریشان ہو گئی کیونکہ اس کے ساتھ ایک ہوائی مخلوق ارناتوس نامی جن سمر پر قابض ہو چکا تھا۔ اب انہوں نے اپنا عمل شروع کیا تو ارناتوس کو بہت تکلیف ہوئی اور وہ اس کے بعد اس کے کمرے میں نہ آ سکا کیونکہ عباس شاہ نے سمر کے کمرے کے گرد حصار باندھ دیا تھا اور وہ اس کے کمرے میں داخل نہ ہو سکے۔ اب سمر کی حالت اور زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی کیونکہ وہ بھی ارناتوس کی عادی ہو چکی تھی اور سمر اس کی جدائی میں ادموئی ہو گئی تھی۔ عباس شاہ نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی لیکن وہ مجبور تھے۔ ادھر ارناتوس بھی تکلیف میں تھا اور اسے برگد کے درخت کی شاخوں سے باندھ دیا گیا تھا۔
اب سمر کی حالت سنبھلنے والی ہو گئی تھی اور اس کی رنگت بھی گلابی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ عباس شاہ کچھ بے فکر ہو گئے تھے کہ سمر کا رزلٹ اناؤنس ہو گیا۔ وہ فکر مند تھے کہ اب اپنے ماں باپ کی امیدوں پر پتہ نہیں پورا اترے گی بھی کہ نہیں، مگر رزلٹ اس کی امیدوں کے بالکل برعکس تھا اور اس نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ سارا کچھ ارناتوس کا کیا گیا ہے۔ اس کے ماں باپ بھی خوش ہو گئے۔ اسی اسنا میں سمر کے لیے ایک رشتہ آیا جو کہ اس کے ماموں کا بیٹا اون شاہ تھا۔ سمر کی منگنی کر دی کہ اون شاہ سے نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی، کیونکہ اون شاہ اسی شہر میں رہائش پذیر تھا جہاں یونیورسٹی تھی سمر کی، اور اون شاہ کی طرف سے اس کی پڑھائی پر بھی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی تھی۔ وہ شادی کے بعد بھی پڑھنے کی اجازت اس کو دی گئی تھی۔ مقررہ تاریخ پر دونوں کی شادی طے ہو گئی اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہوگی، لیکن جب اون شاہ کمرے میں آیا تو دروازے پر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ ہر طرف افراتفری مچی اور اون شاہ کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ کمرے میں ارناتوس پہنچ چکا تھا اور سمر اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے کسی کی جھولی میں گرنے نہیں دوں گا، ارناتوس نے کہا۔ سمر یہ سن کر خوفزدہ ہوگی۔ اون شاہ تمام رات ہاسپٹل رہے اور ارناتوس تمام رات سمر کے پاس۔ صبح سمر بھی بے ہوش تھی۔ اون کے گھر والے صورتحال سے بڑے پریشان تھے کیونکہ سمر کے کمرے کے سوا تمام کمروں کا سامان غائب ہو چکا تھا اور اون کو بھی مکمل ہوش نہیں آیا تھا۔ لہٰذا بادشاہ کو بلایا گیا۔ جب اسے تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے اپنا عمل شروع کیا اور ارناتوس حاضر ہوا۔ عباس شاہ نے پوچھا کہ اون کو تم نے کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں آپ سے پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ سمر کی شادی کسی اور سے مت کیجیے گا، اب اس کا خلاصہ آپ کو ہی بھگتنا ہے، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی۔ اب اون ہم سے زندہ بچ کر نہیں جائے گا، کیونکہ ہم جس پر عاشق ہو جاتے ہیں وہ کسی اور کا نہیں رہتا۔ اب سمر کا پیچھا کیسے چھوڑو گے؟ عباس شاہ نے پوچھا۔ میں سمر کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا، ارناتوس نے جواب دیا۔ عباس شاہ کا علم اتنے طاقت کے آگے بے بس تھا اور سمر اور اون کے گھر کے حالات روز بروز ابتر ہوتے جا رہے تھے۔ ہر فرد بیمار پڑا تھا، بس ایک محفوظ تھی تو صرف سمر محفوظ تھی۔ اس کے کمرے میں نعمتوں کے ڈھیر لگے ہوا کرتے تھے۔ کوئی اس کے پاس جاتا تو وہ چیخنے چلانے لگتی تھی۔ ساری صورتحال سب کے سامنے تھی کہ عباس شاہ ایک بڑی عامل سے رابطہ کیا اور اس سے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور اسے گھر لے آئے۔ تو سمر چیخنے لگی۔ وہ عامل سمجھ گیا کہ اس نے ایک گول دائرہ کھینچا اور حصار باندھ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تو ارناتوس حاضر ہوا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ ارناتوس۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ افریقہ کا۔ سمر کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ جب سے یہ برگد کے درخت کے نیچے سے گزری تو مجھ سے پیار ہو گیا ہے اور میں محبت کرنے لگ گیا ہوں، مگر وہ تم سے محبت نہیں کرتی، یہ صرف تمہارے جادو کے حصار میں ہے۔ ارناتوس سمر کا پیچھا چھوڑنے پر تیار نہ ہوا۔ اس عامل کے عمل سے اب سمر نے چیخنا چلانا تو بند کر دیا تھا، مگر اب وہ سمر کے پاس نہیں آ سکتا تھا اور دور سے ہی اسے دیکھ سکتا تھا۔ ان کی آگے گھر میں سامان اور چیزیں بھی واپس آنا شروع ہو گئی تھی اور اون بھی پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن عامر پر اس کا اثر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جب بھی وہ کوئی عمل کرنے کے لیے بیٹھتا، کبھی اس کا بیٹا تو کبھی اس کی ماں اس کے سامنے آنے شروع ہو جاتے، کبھی اس کی بیوی اس کے سامنے آنے شروع ہو جاتی، کیونکہ عمل سے اس کا دھیان ہٹانا چاہ رہے تھے جنات۔ ارناتوس بھی بہت پریشان تھا کیونکہ اس کے پر کٹ چکے تھے اور وہ کہیں آ جا نہیں سکتا تھا۔ جب چلے کا آخری دن آیا تو عامل نے حصار باندھا اور پڑھنا شروع کیا تو ایک خوبصورت عورت جس نے باریک ریشمی لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور سیاہ رنگ کے لباس میں سفید رنگت دھمک رہی تھی، حصار کے ارد گرد چکر لگانے لگی اور عامل کے دھیان کو بھٹکا رہی تھی۔ ایک بار تو عامل مدہوش ہو گیا لیکن فوراً خود کو سنبھال گیا۔ یوں عمل مکمل ہونے کا وقت آ گیا اور ارناتوس بھی حصار کے قریب آ رہا تھا۔ آخر کار عامل نے اس کو پکڑ لیا اور ایک بوتل میں بند کر دیا تاکہ سمر کی اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے۔ اب ارناتوس قید ہو گیا، لیکن سمر اور اون ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے، بلکہ ان کے جسموں سے جنات کا اثر نکلتے نکلتے 1 سال کا عرصہ لگ گیا اور سمر کی ذہنی حالت کے پیش نظر اس سال سمر سیکنڈ پارٹ کا امتحان بھی نہ دے سکی۔ اب ان کے گھر کے حالات معمول کے مطابق چل رہے ہیں اور عامل نے ارناتوس کو اپنا غلام بنا لیا اور اس سے کام لیتا ہے، حکم کے غلام ہے۔ اب سمر نے دوبارہ یونیورسٹی جوائن کر لی ہے، مگر وہ بھولے سے بھی کبھی برگد کے درخت کے پاس سے نہیں گزرتی، لیکن وہ اون کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔ اس کو وہ مکمل وجیح مرد کبھی نہیں بھولتا، کیونکہ سمر نے اس کے بعد کبھی اتنا مکمل مردانہ حسن نہیں دیکھا۔ اب بھی وہ اس کے خیالوں سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ وہ اب بھی برگد کے درخت کو دیکھتی ہے تو ارناتوس اس کو یاد آ جاتا ہے۔ تو دوستوں کیسی لگی آپ سب لوگ کہ میری کہانی؟ اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور میرے چینل کو لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔